معاملے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہو یا بری بات تم دیکھو تو ایسے جھپٹو جیسے کہ چیتا اپنے بچوں کی حمایت میں جھپٹتا ہے. یہ حدیث ہے. ہاں ہماری یہ حال ہے، کوئی برائی کرے، کوئی زنا کرے، کوئی چوری کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی کچھ بھی کرے، ہم نے یہ نہیں کہنا نہ بھائی ایسا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا. ہم اس قدر اندر کے منافق ہو چکے ہیں کہ ہمیں حق اور ناحق میں کوئی فرق نہیں. اس لیے بات ہوتی ہے کہ اولاد کی اصلاح ماں باپ کرتا ہے. اس بات ماں باپ کو چاہیے، لیکن کبھی ماں باپ سے بھی اوور ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا صحبت اختیار کرتے ہیں. تو ہے نا صحبت صالح ترا صالح اور صحبت طالع ترا طالع. صحبت رنگ لاتی ہے. اچھی صحبت بچوں کو بٹھاؤ، اچھے استاد کے پاس بٹھاؤ، بد استاد بدکار استاد سے اور بچاؤ بچوں کو. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ہر صورت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحبتوں میں اچھی صحبت اختیار ہو. اچھی صحبت میں بندہ سنبھلتا ہے. بری صحبت سے بچو. علماء حقانی اور ربانی کی صحبت میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان پر عمل کرو. اور یہ اعظام جو باشرہ پی رہے ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو. ان کو بندہ مان سکتا ہے. بابا فرید نے جو اس کی بات کر رہا تھا، بابا فرید وہ ان کا کمال تھا. حسن کمال بڑا مشہور کمال تھا. حسن کمال کہ بیٹی تھی وہ جوان ہو گئی، عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ بیٹی کے ہاتھ میں کر دوں تو خوش عنایت ہو جائے. بابا فرید کا کمال حسن عرض کرنے لگا بابا جی بیٹی جوان ہو گئی تو اس کے ہاتھ میں عنایت ہو جائے. تو حضرت بابا فرید گجے شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ تھوڑی ہنسی نہیں تھی. دادا صاحب ہوئے، بابا صاحب ہوئے، شیر ربانی ہوئے، کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں یہ اللہ کے مقبول جن کے بارے میں رب نے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جاؤ. فادخلی جنت نہیں اور سیدھے جنت میں چل جاؤ. کوئی عمل تو کرو گے لیکن ان کی تو ایک نظر پڑ جائے گی تو اسی میں تمہیں بدل دیں گے. ہر کبینت روح خوبا صبح شام آتش دوزخ شبت پر گئے حرام. جو اللہ بارہ اللہ کے مقبولوں کا منہ دیکھ دے صبح شام جہنم کی آگ تو اس پر حرام ہو جاتی ہے. یہ کیسے انتظار دیکھتے ہیں گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر بدکار اور جہنمی اور بدکار ہوتے ہیں. یہ نصیبے کی بات ہے. اب ابو جہل حضور کی نظر نے کس کو نہیں رکھ دیا، لیکن ابو جہل ساری زندگی ابو جہل کا ابو جہل تھا. نہیں دیکھتا تھا، موت سے دیکھتا تھا، پھر بھی انکار کرتا ہے نہیں کہ مجھے جان ہوئی فلاں ہے جبک ہے اس کی قسمت میں کوئی. لیکن یہ بات یہ کر رہے حسن سے عرض کیا حضور کو عنایت ہو جائے. تو بابا صاحب نے فرمایا کہ حسن تجھے معلوم ہی ہے کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس کیا ہے. تو جو صحبت کہ یہ صحبت کا اثر ان کو تمیز، بولنے کی تمیز، اٹھنے کی تمیز، بیٹھنے کی تمیز، کھڑا ہونے کی تمیز، ہر قسم کی تمیز آتی ہے. حسن بولا حضور جو ہم تو فقیر ہمارے پاس کیا ہے، حضور جو ہو عنایت ہو جائے. تو کہا حسن اگر کیوں کہتا ہے پھر اٹھا لے لے جا. اینٹ پڑی تھی سامنے، اینٹ پڑی تھی. بابا صاحب کا جو عنایت ہے اٹھا لے. وہ دوڑ کے پڑا حسن کفار کو بندھا ہوا تھا، دوڑ اینٹ اٹھا لی اور فٹافٹ رومال پلیٹ اور بغل میں دے گئے چل پڑا. بابا صاحب نے فرمایا حسن دیکھ تو لے سو کیا ہے ایسی بغل مار کے چل پڑا. جب دماغ پہ جب دیکھنے کہا تو پھر کہ دیکھ تو لے، تب یہ نہیں کہ اتنا دیکھے، یہ نہیں کہ حدیث جو کچھ ہے ٹھیک ہے نہیں، بلکہ دیکھا کہ حضرت نے فرمایا دیکھ تو لے. تو پھر کھولا رومال اور دیکھا تو سونے کی نظر چنانی کیمیا سونا کرتے وقت فوجی کی نظر
اندر کیمیا ہو جائے، وہ تو پتھروں کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی بات ہے جو تمہارے پاک برتن میں، یہ نظر میں بات ہوتی ہے، زبان میں بات ہے، نظر میں بات ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو بات ہے۔ یہ کنجری طوائف تھی، پیشہ فروغ تھی، مکان بیٹھتی تھی اوپر، نیچے مست بیٹھے رہتے تھے قرآن میں بیٹھ لیجیے منظور صاحب۔ ایک دن مجھے کوئی ٹھنڈا پانی پلا دے تو اتر کے آئی اور انہیں پانی پلا دیا، تھوڑا سا پانی بچا وہ اس سے پھینک پی۔ یہ تذکرہ غوثیہ میں اس نے پانی پی لیا، بس وہ 14 طبق کھل گئے اس کے لیے۔ پھر لوگ آتے جو آتے کہا تو آتے تھے نا، کہا جاؤ کام کرو اپنا، اب یہ وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اتنے سے پانی سے۔ تو یہ ہے اولیاء، یہ ہے اس کے پیارے جن کو اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان کی شان برابر ہوئی ہے۔ بابا صاحب کے ہاں ایک دفعہ، بابا صاحب کی کیا شان ہے، یہ تو اللہ والے جتنے بھی عجیب شان ہوتی ہے، تمہیں عام فقیر مسلم حالات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کون ہے اور کیسا ہے۔ متھرا شہر کے گزٹ میں یہ بات موجود ہے، مفتی احمد دیار خان نے اپنی تفسیر کے اندر تفسیر نئی میں لکھا ہے کہ متھرا شہر کے متھرا شہر جان تو ہندوستان میں ہی، لیکن متھرا کے پیڑے بڑے مشہور تھا کہ بھائی متھرا شہر کے پیڑے بڑے مشہور، اور سے چیز مشہور تھی۔ تو فقیر مسلمان فقیر جا رہا ہے، دکاندار ذوالفقار دودھے کی دکان تھی، جو تصویریں بڑی بڑی لگائی ہوئی تھی گائے کی، بچوں کی بطوط ہے۔ انہوں نے کہا بابا ایک پیسہ دے، انہوں نے کہا بابا پیسہ مانگتا ہے، کہاں ایک پیسہ، کہا بابا کیا تو پیسہ لیتا ہے، تو مسلمان ہے تو اس گائے سے دودھ دلا دے۔ تو وہ جو دیوار میں گائے کا نقش وہ کافر نے لگایا ہوا تھا، کہا اس گائے سے دودھ دلا دے تو میں مان لوں، میں پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، فقیر نے کہا نہیں پھر ایسے نہیں، یہ بھی پیسہ دے دے گا، میں دودھ دے اس سے دودھ چھوڑا کے دکھا دیتا ہوں، تو تو وہ اہل کر کہ اس دکان میں مسجد بنائے گا، مسلمان ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا اور تیری دکان میں مسجد بنائے گا اور مسجد کا نام نبی جی کی مسجد رکھے گا۔ اب اس نے کہا کہ ایسے ہی مانگتا بلا پیسے اس کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھتا اور میں اس دکان پہ مسجد بنا دوں، اس کا نام بھی نبی جی کی مسجد رکھ دوں گا۔ تو اس پر اب پوچھو بھائی پتھر میں دودھ کہاں، اسے تو دودھ دلا دے، کہا پکا ہے تو کیا؟ ہزاروں اور لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ کیا بات ہو رہی؟ ہاں پکا ہے تو کیا؟ اس نے کہا ٹھیک، آپ نے اس فقیر نے جو مانگنے والا تھا لیکن اللہ کا مقبول تھا، انہوں نے کہا او گائے سن، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے اور اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے، اور گائے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ دودھ دے دے۔ بادشاہ مجھ سے جب کہائے گا دودھ دے دو، اسے چاروں ٹھنڈ تھے، چھلنی سمجھے سے نلکے سے پانی کودتا ہے، اس طرح دودھ کودنے لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ دنیا بہت جمع ہو گئی، اس کافر نے اس ہندو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کہا میں آج سے مسلمان ہوں اور بھائی آپ میرے لیے دکان نہیں، میں اس میں مسجد بناؤں گا اور اس کا نام نبی جی کی مسجد رکھوں گا۔ پھر اس نے مسلمان بھی ہو گیا اور وہاں مسجد بھی بنائی اور یعنی اس کا نام بھی نبی جی کی مسجد رکھا۔ یہ متھرا شہر کے گزٹ میں بات موجود ہے اور مفتی احمد دیار خان نے اس کو اپنی تفسیر نئی میں لکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگ یہ اللہ والدین کی زبان سے جو نکل جائے وہ وہی ہو جائے، جو نکل جائے۔ ایک زبان کیا
जब आँख से देख ले तो काया बदल, जबान से कही तो काया बदल, कि इसको पानी दे दिया। वो तभी तो बुजुर्ग हो गए जब वो तक उठाते हैं दावत करने उनकी तो रोज तबर्रुक है भाई तुम्हें शामिल हर एक चाहता है कि मुझे ये तबर्रुक मिल जाए। उसी बात तो ये क्यों कि उससे परख होती है। हमारे नबी ने फरमाया कि शोरुल मोमिन शिफाउल, शोरुल मोमिन शिफाउल, के मोमिन के जूठे में भी शिफा होती है। और हम ऐसे मोमिन है कि हमारे ना खाना है ना कुछ है, उसमें कहीं का बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना सर पे कपड़ा लेना है, खाते दफा सर से नहीं खाते हैं, जो बढ़ जाते बड़े हैं जो हमारा सही खाली अवस्था से नहीं अपनों की बात करने ताकि पता चले। सर से नंगा खाएगा तो जल्दी सैर नहीं होगा, लचीला नहीं बनना, और फिर उसके साथ शैतान भी बैठ जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो शैतान के साथ खाता है। ये तो हादीस बात है। ये तो हर हर करके हंस पड़े साला के हजूर क्या बात कहा, मुझे तुम खाने के लिए बैठे थे, फलाना शरीर ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी कि भाई तुम्हारा साथ शरीक हो गया, तो शैतान भी साथ बैठ गया। और जब तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो उस वक्त शैतान आ करता हुआ लूटी करता खुश वो भागा, तो वो शैतान को देख के हंस रहा था। बिस्मिल्लाह की इतनी बरकत है, इसीलिए मुझे फरमाते हैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ो, खाते दस्तरखान पे खाओ, इकट्ठे खाओ, पता नहीं कि कौन सी रूह जन्नत दी और अच्छे मकाम का है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये अहल पास से तमाम बातें आती हैं। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम तो वही है, लेकिन ज़बान होता है। अब वो सब आम फकीर है, लेकिन वो मांग नहीं करते, उठाने था उसका, लेकिन क्या कमाल करती। लेकिन हिंदू का कलाम उसने कहा कि कलमा पढ़ लूँगा और वो मुसलमान हो गए। ये बाबा साहब ये जबान की बात होती है। ताजे हैं और उसों का चरित्र बोली चलती थी, इतनी बड़ी बड़ी गाय होती है जो खोटा होता है, उनको हम कहते हैं मोटी होती थी वो गाय। बिंजारे जो थे उनमें लेके चलते थे सामान, शहरों में शहर से कराची से पेशावर जा रहे हैं, रास्ते में नहीं रुके हैं, ऐसा। तो इस तरीके से वो ऊँटों पे शक्कर लद के ताजर, बड़े बड़े ताजर होते हैं, ताजरों का तो बड़ा मामला है। हमको अब छोटे छोटे ताजर बिछाए, ये ताजर तो बड़े बड़े समझे कैसे कैसे पैसे बढ़ाए ऊँट जा। तो बाबा साहब बैठे हुए थे रास्ते में, कहीं सो बजे आपने फरमाया बेलियो ये उठाते की ना चाहिए ताजर के सुबह तो साढ़े जो दुकानदार तो सीधे तो आटे पर चले जाइए भी थोड़ा शेर यार के नाम चढ़े दे दे या वो शेर दे नहीं बच्ची बोन जाते हैं जी, जब तो ठहर के आना पैसे को कुछ वो बोहनी क्या चीज़ होती है। तो ऊँटों वालों ने कहा यार ये फकीर है कि मुँह लदे हुए हैं। उन्होंने कहा बाबा जी उठाते नमक लदे हैं। अच्छा नमक हुए, बाबा साहब ने बोला अच्छा भाई नमक होगा। और कुछ लंबी बात नहीं, लंबी चीज नहीं, जबान से निकला के अच्छा नमक हो चले गए। वहाँ जब पहुँचे और उन से कूड़े उतारी को देखा तो नमक, दूसरे तरह नमक, तीसरे नमक, वो जितने सैकड़ों ऊँट थे कितने कतार दर कतार सब पे नमक ही नमक। उनको तो मुँह पड़ गए कि कितना रुपया जो शक्कर लाए, शक्कर उस वक्त में शक्कर की तो गुड़ की फिरोजपुर से गुड़ लिया मेरी माँ ने और हमने लिया खाया, बूढ़ा हो गया हूँ और उसकी लज्जत अब तक मेरी ज़बान पे मौजूद है। उस गुड़ की लज्जत अब तक मौजूद है। तो वो शक्कर और गुड़ कैसे करोगे? उसको आप देखिए जो गुड़ खाता है वो ताकतवर हो जाता है और उसका भी मोटा ताज़ा रहता है। आपका गुड़ खा कर क्या करो, जिन शुगर होगी फलान होगी, वो शुगर चेंज कर ले, सुनी इसी मुसीबत है। शुगर क्या बना है? ये शुगर 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 शुगर। छोटे छोटे
بچوں کو شروع کریں. تو خیر انہوں نے روئے پیٹے, کہا یار وہ فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے ہم نے کہا اس کو ہم نے یہ نمک بتایا تھا, شاید اسی کی وجہ سے پھر دوڑتا آگے آئے اور روئے پیٹے, ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے. کہا بابا جی کرم کرو, رحم کرو, بھائی کیا بات ہے, ہم تم کیا کہا؟ نہیں جی نمک نہیں تھا شکر سے. تو آپ نے کہا تھا نمک ہو تو نمک ہو گیا جی ہمارا سارے. تو کرم فرماؤ سے شکر بن. بھائی ہم تو اس کا کام ہے, ہمارا کام تھا, ہم نے تو کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا یہی کہا تھا نے کہا ہمیں نمک ہوگا. جب زیادہ ہی روئے پیٹے پاؤں پکڑے خدا واسطے بات کرو, اگر وہ پھر لاؤ اور پھر اس طرح نکاؤ. جب وہ پھر لائے قطار تو کچھ طریقے سے آپ نے فرمایا بیٹیوں کی وہی کی دن خرچ کی انہیں وہ شکر ہے جیسے شکر فرمانا. اچھا شکر ہو گئی. میں نے کہا بابا جی شکر ہے, انہوں نے کہا شکر ہو گئی. وہ تو صبر کتنے ہوتا عاشق دے دیتے ہیں, مشکل سے چھپا نہیں سکتا. اور عاشق دل میں صبر کہاں, انہوں نے سوا مارا اور وہیں دیکھا تو کہ شکر خوشبو چلے گئے. تو جب شکر کہا تو شکر ہوگی, جب نمک کہا تو نمک ہوگی. اس لیے ان کی زبان اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہاتھ بات دیتے ہیں, چار طور دباتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں, اللہ کے مکرم ہوتے ہیں. یہ مکرم نہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں فدخلی فی عبادی فدخلی جنت, میرے بندوں میں آ جاؤ جنت. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم دیوانوں اور میرے نبی پاک کے قربانوں, اہل اللہ کی مجلس اختیار کرو, اچھا پیر پکڑو, بادشاہ دیکھو, انہیں بنا داڑھی نہ پوچھتے بس پیر سے مالا تعویذ دیتا ہوں زیادہ چھوڑے دا بڑی بڑا کام سے بڑا کام تو باؤدہ پر بھی کام نہیں جڑا شریعت میں من نہیں کر سکتا. بزرگوں کے حالات میں کیا سناؤں, جب تک بادشاہ نہیں ہوگا اور سنت کا پابند نہیں ہوگا وہ پیر ہو ہی نہیں سکے. جتنے بھی کامل ہیں, جتنے بھی کامل ہیں, سب کہتے ہیں چاہے وہ اڑ کے دکھائے, چاہے کچھ کر کے دکھائے, جب تک وہ شریعت کا پابند نہیں ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا. بیٹھے ہیں کیا تب تو میں یہ بات کیا نہ کہی, مجھے ہمیں ایک لفظ یاد آیا, کسی کامل بزرگ تھا آجا تمو کے ساتھ رحمت اللہ علیہ تھے یا ہاں حض کرنا والے سید اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ قبلہ حضور شیر موسیٰ خلیفہ بڑے کامل صاحب کا شکر ہے, بہت بڑے کا شکر, بڑے کامل بزرگ ہیں. پیر کی بڑی تمنا تھی کہ جو مجھے کمال تک پہنچانے میں سید حضور عالم دین ہوں, عالم یکتا تھے. میاں صاحب شرم میں شکا جدا کا پہنچ گئے, بڑا دھنیواد آپ کو. تو کسی نے کہا کہ میاں صاحب جو دیوبندی میں پڑے ہوئے ہیں تو دیوبندی ہیں. انہوں نے کہا یہ شخص تمہارا مطالعہ میں دیوبندی نہیں ہوں, میں نقش بندی ہوں. میں دیوبندی میں کون ہوں؟ میں نقش بندی ہوں. اے شاہ نقش بند تو نقشہ چنا, اے شاہ نقش بند تو نقشہ چنا بند, نقشہ چنا بند کہ کوئی نقش بند کمہار تھا, آوہ لگا ہوا تھا. آوہ کہاں تم نے کہا کہ اب جو نہیں پہنچی اس یہ کیا جانے آوہ کیا ہوتا ہے؟ آوہ ہوتا تھا یہاں بھی راگی میں بھی جیسے پہاڑ ہوتا ہے, پھر یہ ڈوب دے اس کو مٹی میں نبڑ میں مکان کے بھر بھرتی کر جو کوڑے ان کو پتہ ہو رہے بھائی آوہ حیثیت تھے. کمہار اسے پتھر پکا دیتے, گھڑے پکڑتے, پتھر پکڑتے, تھاڑی میں تو یہ سب کچھ تو اب پکا ہوا تھا اور وہ پتھر پہ اس کو لالوس ہوئے تھے. تو شاہ نقشبند حضرت بدر رحمۃ اللہ علیہ بہاؤالدین نقشبند قریب سے گزرے. آپ نے فرمایا واہ اللہ, دیکھ کے کہ وہ اللہ منہ سے نکلا اللہ, تو ہر برتن پر لکھا گیا اللہ. تو کمہاری جب دیکھا کہ ہر برتن پر اللہ لکھا گیا ہے, وہ دوڑا آپ کو پیچھے اور اس نے یہ کہا تھا اے شاہ نقشبند تو نقش مراد بند
نقش شدہ بند کے کوئی نقش بند تو آپ نے اسماعیل شاہ صاحب فرمایا میں دیوبندی نہیں ہوں میں نقش بندی ہوں جب یہ نظر کرتے ہیں دن پہ تو اللہ نقش کر دیتے ہیں ان کی نظر جنتی کی بھی سونا کرتے بٹ پاس ہوتا